السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ کتنے مقدار پانی ہونے سے اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور کتنے مقدار پانی ہونے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا سمندر کے پانی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ طہور ماؤہ، کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پانی بذات خود پاک بھی ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو دوسروں کو، دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صفت بھی ہے اور خود پاک بھی ہے۔ سمندر کا پانی، سمندر کے ساتھ ندی، نہر اور دریا وغیرہ جو ہے، ان تمام چیزوں کا پانی جو جاری پانی ہے، بمبا وغیرہ، چھوٹی چھوٹی نہریں، ان تمام چیزوں کا پانی پاک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے، کہیں گڈھا ہے یا تالاب ہے، اس طرح کا کہیں پانی بند ہو جاتا ہے، تو ایسے جگہ اگر پانی ہو تو کتنا مقدار پانی ہونے سے وہ پانی پاک رہتا ہے، کب تک پاک رہتا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث۔ یہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ ابو داؤد کا نمبر ہے حدیث نمبر 63۔ سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ، 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے، اتنا مقدار میں ہو کہیں پانی، لم يحمل الخبث، تو وہ پانی ناپاکی کو قبول نہیں کرتا، یعنی ناپاکی گرنے سے، نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو 2 قلے پانی، 2 مٹکے پانی کتنا ہوتا ہے؟ دور حاضر کے حساب سے 2 مٹکے کا پانی، 2 مٹکے پانی کو اگر ہم تولیں، ناپیں، تو تقریباً فقہائے کرام نے جو کہا ہے وہ کلو کے حساب سے، کلو گرام کے حساب سے جو بنتا ہے، اس کی مقدار وہ ہے 191 کلو گرام اور پاؤ کلو۔ تو 191 کلو اور 1 پاؤ کے بقدر اگر کہیں پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو پھر وہ پانی نجاست گرتے ہی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ نجاست اگر اتنے مقدار میں گر جائے کہ پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل دے، تب جا کے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ نجاست مطلق گرتے ہی ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنا پانی نہیں ہے، کم ہے، مثال کے طور پر 150 کلو گرام ہے، تو اب اس پانی میں نجاست گرتے ہی، چاہے 1-2 قطرہ پیشاب کا گر جائے یا کوئی اور تھوڑی بہت نجاست گر جاتا ہے اس میں، تو ہم نجاست گرتے ہی یہ حکم لگائیں گے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اب تھوڑے پانی میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کا رنگ، مزہ، بو بدلا ہے یا نہیں۔ یہ وصف جو دیکھیں گے قلتین سے زیادہ اگر ہے تب دیکھیں گے، اور قلتین سے اگر کم ہے تو اس میں یہ وصف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کم ہوتے ہی، اس میں نجاست گرتے ہی پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگا دیں گے۔ اور لیٹر کے حساب سے آپ اگر قلتین کا موازنہ کریں گے تو تقریباً لیٹر کے حساب سے بنے گا 160 لیٹر اور آدھا لیٹر۔ 160 لیٹر اور آدھا لیٹر پانی اگر کہیں موجود ہے تو یہ پانی کثیر پانی کہلائے گا، اور اس سے اگر کم ہے تو پانی قلیل کہلائے گا۔ پانی جب قلیل ہو نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، اور پانی جب کثیر ہو تو نجاست گرتے ہی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جب رنگ بدلے گا نجاست گرنے کی وجہ سے، یا مزہ بدلے گا یا بو بدلے گا، اس میں سے بسان یا سڑان یا نجاست کی مہک اس میں سے آئے گی،
تو تب ہم جا کے کہیں گے یہ پانی ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔